अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त इस्लामाबाद में अमलन माशाल्लाह लग गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मदद के लिए रेंजर्स तलब कर ली है, जो कि किसी भी साइल को, दरख्वास्त दहिंदा को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज एजाजुल एहसन ने, जिनके घर में लाहौर में हमला भी हुआ था और जो बकौल मरियम नवाज शरीफ के मुस्तकिल निगरान जज हैं, और वो निगरानी पता नहीं किदी करते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं बकौल मरियम नवाज शरीफ के, और वो जो हैं उन्होंने तलब किया। ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज तलब करता है तो उसके बाद जो है वो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी 111 ब्रिगेड वगैरह मूव कर जाती है। माजी के अंदर अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो उन्होंने तलब किया था, हाँ वो क्या नाम था उनका, वो जो सिंध से थे, अब भी वैसे उन्हीं के हम नाम ही एक सिंध से जज हैं, तो उन्होंने तलब किया था। तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो दरख्वास्त जो थी वो वजारत दिफा को भिजवा दी थी कि ऐसा कुछ करो यार, की कहना है, ठीक है। तो उसके बाद जो था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हाँ, तो उसी तरह, लेकिन इस दफ़ा चूँकि मैं तो माइया इंज मिल गए जिवें टिच बटना की जोड़ी। मैंने तारीख के अंदर बहुत सारे उशाकान देखे हैं जिनको गालियां भी मिली, और इसलिए तो चचा गालिब ने कहा कि गालियां खा के भी बेमज़ा ना हुआ या बदमज़ा ना हुआ, जो भी शेर है। मेरा मतलब है, लेकिन इतनी माँ बहन की नंगी गालियां, और जिस तरह उनके घर की ख़वातीन को एक्सपोज करके पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने बेइज्जत किया, मतलब कि जजेस को, इन जजेस को किया, इनके मुंह के ऊपर जूते मारे गए वहाँ पे लंदन में, और जनाब पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पे भी जहाँ पे मुजाहरे हुए, क्योंकि उस रात 12 बजे अदालतें खुल गई थीं, और उसके बाद उनकी जो घर की ख़वातीन थीं उनको उनकी तस्वीर को ऑनलाइन डाला गया, लेकिन माशाल्लाह मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वैसे मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, यक तरफा। पता नहीं, ये भी कोई मोहब्बत का नया अंदाज होगा कि तू मुझे गालियां दी, मुझे बेनकाब करी, मेरे घर की ख़वातीन लगाई, लेकिन मेरी तेरी मोहब्बत, मैं सदके जाऊं, दुनिया के उशाकान की तारीख के अंदर ऐसी मोहब्बत जो है वो कभी नज़र नहीं आई। बहरहाल, ये इस वक्त जब हम आपको ये बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम के लोगों की जारी है, थोड़ी जी मैं सुनाया वहाँ, वो आपकी खिदमत में। वैसे मेरा तो टोटली काम रहा, जो बातें उन्होंने कही हैं, ये बातें उनको 2017 में कहनी चाहिए थी, और अगर वो 2017 में कह देते तो यकीनन ये वाली नौबत ना आती जो इस वक्त आई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीडीएम की सारी क़यादत बैठी, और उस क़यादत ने बताया, मरियम नवाज शरीफ ने वो तमाम तारीख़ बयान की जो हम जैसे बयान करते आ रहे थे, और मार पड़ती थी, हमको उठा के ले जाते थे कुटदे से, ठीक है। आज मरियम नवाज शरीफ ने अपने बयानिए का बोझ उठा लिया, और क्या ही अच्छा होता कि इस तरह के मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी अपना एक वीडियो बयान जारी कर देते, इन्हीं अल्फाज के ऊपर और इन्हीं जज्बात के ऊपर मुश्तमल। लेकिन चूँकि पाकिस्तान कौम को पता है कि मरियम नवाज शरीफ दरअसल नवाज शरीफ की नुमाइंदा हैं और वो उन्हीं की ज़ुबान बोलती हैं, तो उन्होंने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के गुफ्तगू की। मौलाना ने अपनी जो फायरी गुफ्तगू थी वो रात कर दी थी, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी बातों को नहीं छुपाया जा सका। उनका मीडिया के ऊपर बाइकाट किया गया, उनकी आवाज़ें बंद कर दी गई, जिस तरह आज मरियम नवाज शरीफ की बातें आवाज़ बंद की गई, हालांकि मरियम औरंगज़ेब पहलू में बैठी हुई थी। और फिर पता चला ना, मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनको किस तरह की कंप्रोमाइज्ड वजारत मिली है। पीटीआई के भर्ती करदा तमाम पेड ट्रॉल, स्मगलर, मनी लॉन्ड्रर और पैसे बांटने वाले जो हैं वो पीटीवी में बैठे क्या हरकतें कर रहे थे। यार हुकूमत है, और हुकूमत का नुक्ता नज़र पीटीवी पे नहीं न चल सकता। हुकूमती पार्टी जो है सबसे बड़ी, उसकी सीनियर नायब सदर जब तकरीर करती हैं, हुकूमती पार्टी के इत्तेहाद के सीनियर रुकन मौलाना फजलुर रहमान जब गुफ्तगू करते हैं,
تو ان کی آواز جو ہے وہ میوٹ کر دی جاتی ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں پی ڈی ایم نے صاحب نے اکٹھے ہو کے سوچا کہ شاید ہم میں سے کسی کی آواز چلی جائے ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سرکاری ٹی وی کو تو چھوڑیں، پرائیویٹ میڈیا کے اوپر جو تھا وہ ان کی آواز کو میوٹ کروایا۔ تو کسی نے تو کروایا ہی ہوگا۔ اگر سیٹلائٹ ڈاؤن ہوا ہے، جو کہ مجھے بتایا گیا کہ مریم نواز شریف جب تقریر کر رہی تھیں تو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی آواز میوٹ ہو گئی۔ ظاہر ہے اس موقع کے اوپر ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پی ٹی وی سے لائیو سٹریم لے رہے ہوتے ہیں، تو جب پی ٹی وی میں بند ہوئی ہوگی تو باقی جگہوں پہ بھی بند ہو گئی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ پی ٹی اے پاک سیٹ کی نگرانی کرتا ہے، جو سیٹلائٹ طیارہ ہے جس پہ پاکستان کے بیشتر نیوز چینل ہیں جس سے بیم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت چھلک پڑی ہو، ان کے سینوں کے اندر دودھ اتر آیا ہو، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے غصے میں آ کے مریم نواز شریف کی آواز بند کر دی ہو، کیونکہ مریم نواز شریف اور نواز شریف کی جب نام آتا ہے تو ایک ہمارے محکمے کے افسروں کی ٹریننگ اس طرح ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ تو خیر یہ مریم نواز شریف نے وہ تمام پار اتار دیا جی، جو ہم مطالبہ کر رہے تھے پچھلے 5 سال سے کہ وہ اتاریں۔ مریم نواز شریف نے اپنا وہ تمام پار اتار دیا اور وہ تمام باتیں کیں جو انہیں بہت پہلے کر دینی چاہیے تھیں، اور ججز سے بھی مخاطب ہوئی ہوں وہ، اور انہیں ہو جانا چاہیے تھا، ان کے وکلا کو ہو جانا چاہیے، لیکن وکیل بھی تو انہوں نے چول جائے رکھے ہوئے سن نا، خواجہ حارث ورگے، جو میرا مطلب ہے کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل بنے ہوئے ہیں، تو اگر اس طرح کے وکیل رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا، تو وہ کر دیا گیا۔ اب اس وقت جو ہے میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا، میں تو غریب جا آدمی ہوں، مریم نواز شریف کو تو جب سپریم کورٹ اگر طلب کرے گی تو وہ تو ساتھ میں 15-20 ہزار 50 ہزار بندہ لے کے جائے گی نا کہ لو پھاڑ لو مینوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اگر وہ تو کر سکتی ہے بھائی، میں نے نہیں اپنا وکیل نہیں دستیاب ہونا، وہ ہمیں وہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی ہے اس کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، تو لہذا میں تو وہ نہیں دہرا رہا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے تاریخ کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے وہ تمام بوجھ اتار پھینکا جو ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ قیادت کا بوجھ ہے، وہ آپ کو ہی اٹھانا ہے اور آپ کو ہی اتارنا ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور تاکہ آپ کا کارکن یکسو ہو کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج وہاں پہ جو منڈلی لگی ہوئی تھی سٹیج کے اوپر، اس میں نے بڑی کوشش کی، شاید خواجہ آصف موجود ہوں لیکن نظر نہیں آئے مجھے۔ خرم دستگیر صاحب کا ہیولا پڑا کہ وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خواجہ آصف رانا تنویر جو ہیں وہ وزارتیں انجوائے کرنے کے باوجود بھی مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ آج سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو، ابھی کچھ دیر میں اس کی سماعت شروع ہو جائے گی، لیکن کچھ بھی فیصلہ ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ واپس آیا ہی چاہتا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ اس وقت اس موقع کے اوپر ہم اسی وقت پہ کھڑے ہیں جس وقت میں ہم 1970 میں کھڑے تھے۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر انتخاب ہاری تھی، لیکن ہر سیٹ پہ وہ دوسرے نمبر پہ آئی تھی، لیکن سیٹیں اس کی میرا خیال ہے چند ایک ہی نکل پائی تھیں، کیونکہ وہ مشرقی پاکستان میں البدر اور الشمس بنا کے پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کا دفاع کرتے ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے انہوں نے 25,000 سے زائد لوگوں کو شہید کروایا، لیکن ان کی شہادت کو اس پاکستان کے اندر پریکا کی اہمیت بھی نہیں دی گئی۔ وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے مشرقی پاکستان میں، ان کے اوپر پہلی مصدقہ اور مدلل کتاب جو ہے وہ 85 کے بعد جو تھی وہ منظر عام پہ آئی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت جو ہے یا کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آج جس پارٹی سے ذرا بھی شائبہ آئے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ عوام کی نظر کے اندر معتبر نہیں ٹھہرے گی۔ یہ پیغام ہے جو سر جی نے مجھے دیا تھا پرسوں
تو میں 2 دفعہ ولاگ بناتے بناتے رہ گیا. میں نے کہا یار یہ بات ایسی نہ ہو جائے. یہ سر جی کا کہنا ہے جی. اور سر جی نے کہا کہ میں اپنے گاؤں گیا ہوں اور حالانکہ اس گاؤں کے اندر جو سیوریج بچھا ہے وہ میرے پیسوں سے بچھا ہے. مجھے جب پہلی دفعہ انسینٹو ملا تھا تو میں نے وہ اس کے کوئی پلاٹ لینے کی بجائے میں نے اپنے گاؤں میں سیوریج ڈلوا دیا تھا, سڑکیں بنوا دی تھیں. دوسرا انسینٹو جب ملا تھا, اب وہاں پہ میں سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہوں, وہاں پہ سکول چلاتا ہوں, اور یہ سارا میں اپنے انکم جو ہوتی ہے اس سے کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھ میں جو میں نے نفرت کے شرارے دیکھے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ دادا اگلا الیکشن تو پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ لڑا جانا ہی. تو اس کے بعد میں نے یہ رائے دی ہے کہ جو بھی اس وقت نظر آئے گا ان کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے پی ڈی ایم نے پورے کا پورا وہ ٹوکرا جو ہے چوڑیوں سے بھرا ہوا وہ درمیان چوراہے پٹخ دیا ہے اور کہا ہے کہ پھر اینج تے اینج ہی صحیح. جس طرح سے منتظر ہیں سپریم کورٹ کے اندر 3 رکنی بینچ کے ممبران, اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ منجی ٹھوکی جائے گی پی ڈی ایم کی یا حکمران پارٹی کی. اور لیکن دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر سڑک گرم ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ پھر یہ جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو اس وقت میدان سے ہٹا اس کی سیاست ختم. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.